رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی زندگی میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا تعالی شانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو معاف فرمانا چاہتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکار کے کہہ رہا ہے، آواز دے رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے انتظام کامل فرما دیا۔ صبح و شام ہر وقت میں اس امت کے لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ بخشش کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ میرے بندے میری طرف تھوڑا سا متوجہ ہوں تو میں ان کی ساری زندگی کی خطاؤں سے درگزر کر دوں۔ روزے عطا کیے اور ثواب بتا دیا۔ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، میں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ فرمایا جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرے گا، میں اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گویا حق تعالی شانہ کی طرف سے مغفرت کا بہترین انتظام ہو گیا ہے۔ معاف کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے کامل اعلان فرما دیا ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر حکومت وقت یہ اعلان کرے کہ جیل میں جتنے مجرم ہیں اپنی معافی کی درخواست دے، جو بھی معافی کی درخواست دے گا سب کے جرم معاف کر دیے جائیں گے، سب کو رہائی مل جائے گی۔ اب جو بھی شعور والا ہوگا، عقل والا قیدی ہوگا، وہ اپنی معافی کی درخواست ضرور دے گا، اور جس قیدی نے بھی معافی کی درخواست دی، حکومت وقت نے ان سب کو رہا کر دیا، ان کے جرم کو معاف کر دیا۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کیوں درخواست دیں، کیوں معافی مانگے ہم؟ ایسے بد نصیب لوگ محروم ہو جاتے ہیں رہائی سے۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہے، مجھے اپنی معافی کی درخواست دے دو، اپنے جرم کا اقرار کر لو، میرے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دو آنسوں کو بہا لو، میں ساری زندگی کی تمہاری خطاؤں کو معاف کروں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں اعمال عام سال کی طرح نہیں ہے۔ عام دنوں میں بھی تلاوت ہوتی تھی، اس کا بھی اجر و ثواب تھا، لیکن رمضان مبارک میں تلاوت کا اجر و ثواب بڑھ گیا ہے۔ عام دنوں میں ہم فرض نماز ادا کر رہے تھے، اس کا بھی ثواب مل رہا تھا، اللہ کے سامنے جھک رہے تھے، لیکن رمضان مبارک میں ایک فرض پر 70 فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ عام دنوں میں ہم نفل ادا کر رہے تھے تو وہ نفل ہی تھے، نفل کا ثواب مل رہا تھا، لیکن رمضان مبارک میں وہ نفل ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب لکھا جا رہا ہے۔ عام دنوں سے معاملہ ہٹ گیا ہے۔ عام دنوں میں بھی آدمی سخاوت کرتا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں جو سخاوت کر رہے ہیں ان کا اجر و ثواب اور بڑھ گیا ہے۔ عام دنوں میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے حفاظت کا سبب بن جاتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں اس کا اجر و ثواب بڑھ گیا ہے۔ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے اور وہ بڑی خوبصورت
خوبصورت بات کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹ سے لگی ہوئی ہے، لوٹ سے لگی ہوئی ہے، آؤ اور اللہ کی رحمت کو لوٹ کے لے جاؤ، لوٹ کے لے جاؤ۔ بھئی اتنا بڑا پیکج بھی کوئی دیتا ہے، ایک رات بندگی کرو، ایک رات 83 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے، اس سے بھی بہتر، اتنا نہیں، اس سے بھی بہتر، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اتنی اس کی رحمت جوش میں ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں نا، تجارت، تو ان کی تجارت کا کچھ سیزن آتا ہے، بعض دفعہ کوئی کپڑے کا تاجر ہے، ان دنوں میں اس کے لیے سیزن تھا، تو وہ سیزن کے دنوں میں اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے، اپنی کوشش کو بڑھا دیتا ہے۔ کیوں کہ یہ سیزن ہے، ان دنوں میں نے تھوڑی سی محنت کی تو میں بہت زیادہ کمائی کر لوں گا، بہت زیادہ کمائی کر لوں گا۔ یقین جانیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، میں اپنے عمل کے ساتھ وہ پرچہ دے رہا ہوں اپنے امتحان کا۔ میرا عمل جو ہے نا، میرا عمل، میری گفتگو، میرا چلنا، میرا اپنا معاش کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ میرا اصل میں پیپر ہے، یہ میرا امتحان ہے، امتحان، اس پر میرا نتیجہ آنے والا ہے، اسی پر ہی مجھے نتیجہ ملتا ہے۔ بڑی خوبصورت سی بات ہے، اگر ہم سمجھ پائے تو یہ ہم سب امتحان گاہ میں ہیں، ساری زندگی میری اور آپ کی پرچہ امتحان ہے، اپنے عمل کے ساتھ ہم اپنے اس امتحان کے پرچے کو فل کر رہے ہیں۔ اب میں اپنے اندر جھانک لوں، آپ اپنے اندر جھانک لیجئے کہ ہم اپنے اس پیپر کو کیسا حل کر رہے ہیں، اچھا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حق تعالی شانو نے ہمیں سارا سمجھا دیا ہے، یہ امتحان کا پیپر جو یہ سمجھ گیا ہے دنیا کی حقیقت، جن کو سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنے عمل کو درست کر لیا، اپنے عمل کو درست کر لیا۔ آپ اپنے سادہ لفظوں میں ایک سمجھ سکتے ہیں، کون ہے جس کو اس کے رب نے ہدایت دے دی؟ کون ہے جس کو اس کے رب نے ہدایت دے دی؟ 25ویں پارے میں ایک خوبصورت جملہ فرمایا، سَيَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ اے کاش کہ میں سمجھا پاؤں، جن کو ان کا رب ہدایت دے دیتا ہے وہ اپنا حال درست کر لیتے ہیں، اپنا حال درست کر لیتے ہیں۔ میں اپنا حال درست کر لوں، میں اپنی زندگی درست کر لوں، اپنے آپ کو چینج کر لوں، میں دنیا کماؤں، اللہ کی قسم دنیا کی معاش کی فکر کرنا عبادت ہے، چلنا عبادت ہے، بچوں کے لیے حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ ہاں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ دے کے نہیں کمانا ہے، کسی کا حق نہیں طلب کرنا ہے، کسی سے ناجائز منافع خوری نہیں کرنی ہے۔ ہاں حدود ہے، ان حدود کی رعایت کے ساتھ ہم ساری معاش کی فکر کرے، سب عبادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرا اور آپ کا ایک امتحان چل رہا ہے، اس امتحان کے پیپر کو ہم کیسا فل کر رہے ہیں وہ میرا عمل بتا رہا ہے، وہ مجھے اپنا عمل بتاتا ہے، بس اس کے بالمقابل۔ تو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سیزن ہے تو وہ ان دنوں میں اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں، ان کو پتا ہے آج تھوڑے عمل پہ اجر بڑھ گیا ہے، آج تھوڑے پہ زیادہ مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے۔ عام دنوں میں بھی تلاوت کا ان کا معمول ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ان کی تلاوت بڑھ جاتی ہے کہ رمضان اللہ کے قرآن کے نزول کا مہینہ تھا، اللہ کے کلام کے نزول کا مہینہ تھا، اور قرآن نے ہی ہمیں کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا یتلو علیہ آیاتی، تلاوت آیات مبارکہ، تلاوت آیات مبارکہ۔ اچھا بڑی دلچسپ بات ہے، ہر عمل پر اجر عمل پورا ہونے کے بعد ملتا ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز مکمل ہوگی اجر ملے گا، روزہ مکمل ہوگا اجر ملے گا، جبکہ قرآن کی تلاوت ایسی ہے عمل پورا نہیں ہوتا ہے، اجر پہلے ملتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ ایک حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے، حرف جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے، بات مکمل نہیں ہوتی ہے، عمل مکمل نہیں ہوتا۔ ایک حرف سے عمل کیسے مکمل ہو گیا، کلمہ کیسے مکمل ہو گیا، بات کیسے مکمل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود فرمایا الف لام میم، الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں۔ ایک کلمہ مکمل نہیں، الگ الگ حرف پر نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت ایسا عمل ہے
ہے کہ آدمی کا عمل پورا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر مل جاتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اچھا، پھر مزیدار بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنی کیسے ہے، یہ ایک اہم بات ہے جس سے اس وقت عمومی غفلت ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کی ادائیگی کو سیدھا کر کے ادا کرنا ہے۔ اگر مجھے کوئی انگلش صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے نا تو میں انگلش کا لفظ نہیں بولتا، لوگ مجھ سے سنیں گے تو میرے اوپر ہنسیں گے، کیا کہیں گے، ابھی لفظ بولا اور اس نے صحیح بولنا ہی نہیں آتا۔ اگر مجھے ایک زبان کا لفظ نہیں آتا ہے تو میں بولتے ہوئے شرم کرتا ہوں، ہچکچاتا ہوں، میں وہ لفظ ادا نہیں کرتا ہوں، مجھے نہیں آتا ہے بولنا، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور پھر بھی مجھے ہچکچاہٹ بھی نہیں، مجھے احساس بھی نہیں ہے کہ میں اس کو سیکھوں، کہ اسی قرآن نے مجھے کہا بھی ہے مجھے صحیح پڑھا کرو۔ اور آپ کو عجیب بات کہوں، بعض دفعہ قرآن کریم کو اگر پڑھنے والا غلطی کر جاتا ہے، صرف معنی ہی نہیں غلط ہوتا ہے، دانستہ غلط کرے گا تو ایمان سے بھی اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس کا حق ہے ہمارے اوپر، البتہ اس کی تصحیح اس سے بھی بڑا حق ہے ہمارے اوپر۔ بھی حقوق ہیں، بات پھر آگے نکل جائے گی۔ میں ابھی یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ اصل میں ہر عمل کا اجر بڑھ گیا ہے، مئی کا مہینہ ہے، ایمان والوں کے لیے سیزن ہے، موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب لینے کا مہینہ ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، آؤ نیکی کرو، میرے پاس سے اجر زیادہ لے۔ ہم دنوں میں تلاوت ایک پارے کی تھی، اجر ایک پارے کا تھا، ان دنوں میں تلاوت ایک پارے کی ہے، اجر تمہیں اس سے بھی بڑھ کے ملے۔ ان دنوں میں بھی تم صدقہ کر رہے تھے، اجر مل رہا تھا، ان دنوں میں تمہارے اجر میں اضافہ ہوگا۔ ایمان والے کے لیے ان کی نیکیوں کی قیمت زیادہ لگا دی گئی ہے، ریٹ زیادہ لگا دیا گیا ہے، سیل میں اضافہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خریدار ہے بندوں کے اعمال کا، اللہ خریدار ہے بندوں کے اعمال کا، اور قیمت زیادہ لگا کے یوں سمجھ سکتے ہیں ایک سفر ہے جو انسان پیدل کر رہا ہوتا ہے، پیدل چلتے چلتے، آپ کو مثال کے طور پر اگر یہاں سے لاہور جانا ہے، پیدل چلیں گے تو شاید کئی ہفتے لگ جائیں آپ لاہور پہنچے۔ ایک سفر یہ تھا آپ موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں تو جلدی پہنچ جائیں گے، اور ایک سفر یہ ہے آپ گاڑی پہ بیٹھ جائیں اس سے بھی جلدی چلے جائیں گے، اور ایک سفر بیار ہے، آپ اگر بیار چلے جائیں تو شاید 10 منٹ 15 منٹ میں آپ پہنچ جائیں۔ یقین جانیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو پھر روح اللہ، مجھے اور آپ کو حکم ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے دوڑ لگاؤ، اپنی مغفرت پانے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ میرا سفر ہے، میری منزل ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، میری منزل ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ میں اس کے سفر میں عام دنوں میں تو شاید پیدل کی رفتار سے چلتا تھا، رمضان مبارک میں میرے اعمال ایسے ہو گئے کہ بھائی ایئر سفر ہو رہا ہے، کہ ہمیں اپنی منزل کے تھوڑے اعمال بھی بہت جلدی قریب لے جاتے، تھوڑے اعمال بھی بہت جلدی لے جاتے۔ جو اس حقیقت کو ہی نہیں سمجھا ہے کہ میری دنیا کی زندگی ایک امتحان کا تھی، سمجھا ہی نہیں ہے، نے سمجھا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کا بھی قرآن میں بڑا خوبصورت تبصرہ ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجیے، میں تمہیں خبر دے دوں کون ایسا ہے جس کے اعمال بڑے خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ یہ سورۃ کہف ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ کہف میں آخری آیت میں بھی بڑا خوبصورت پیغام ہے، خوبصورت پیغام فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو یہ یقین ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، میری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک اعمال بجا لائے۔ اس کا یقین ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، مجھے موت آنے والی ہے، میں موت کے بعد اللہ کے پاس پیش ہونے والا ہوں، تو اس کو چاہیے اعمال درست کر لے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک وہ سوچ ہوتی ہے، فرمایا کون ہے وہ جن کے بارے میں تمہیں بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال زیادہ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا،
کی ساری کوشش، ساری محنت، ساری کمائی دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے، اس سے آگے نہیں نکلتی۔ اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ تعالیٰ بندے کی ایک ایک بات سے خوب واقف ہے، پوری نیچر کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں۔ فرمایا ان کا خیال یہ ہے میں سب سے بڑا دانشور ہوں، میں کمانے والا، دنیا پہ اپنی ساری تگ و دو کرنے والا، ساری محنت کرنے والا، کبھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں کوئی الٹا کام کر رہا ہوں، میری سمجھ ناقص ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے سب سے اچھا میں نے کمایا ہے، سب سے اچھا میں نے کمایا۔ فرمایا یہ اکثرین اعمالا، یہ وہ ہے جن کے اعمال خسارے والے تھے، نقصان والے تھے، کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں دنیا کی حقیقت کو۔ یہ تو ایک امتحان گاہ تھی، یہ تو ایک پیپر دینے کی جگہ تھی، اعمال کے ساتھ ہم نے اپنے اس پیپر کو فل کرنا۔ سال مبارک کا اصل ثمرہ مغفرت ہے، اصل ثمرہ مغفرت ہے۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ روزے دیے، فرمایا روزے رکھو مغفرت ہو جائے گی۔ رات کا قیام دیا، فرمایا رات کا قیام کرو ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، مغفرت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا میں نے ليلۃ القدر دیا ہے، ليلۃ القدر کا قیام کرو مغفرت ہو جائے گی۔ اچھا اس کے ساتھ ہم نے ایک بات اور بھی سمجھنی ہے۔ اولاً اگر ہمیں یہ کہا جائے پورے سال میں ایک رات، سال میں ایک رات، کہ اگر ایک رات کی بندگی کر لو گے 83 برس سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہی تھا کہ ہم پورا سال اس رات کی جستجو میں لگے رہے، رات کی تلاش کرتے رہتے، اس لیے کہ ایک رات پہ میری ساری زندگی کی عمر کے برابر مجھے نیکیاں مل جائیں گی۔ کی عمر عمومی طور پر اس وقت ہماری عمر 60 برس، 65 برس، 70 برس عمومی عمر۔ ایک رات کی عبادت پہ اجر کتنا ملنے والا تھا؟ 80 برس سے بھی زائد عبادت کا ثواب ملنے والا۔ ہم زور تھے آسانی، فرمایا اس رات کو رمضان مبارک میں تلاش کر، مہینہ عبادت میں گزار دینا، ایک مہینہ رات کا قیام کرنا، بندگی کرنا، جس کو آخرت کا یقین ہو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ ہم بھی کمزور، سہولت فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، عشرہ ختم ہوا، آپ نے فرمایا میں نے ليلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا۔ جس نے میرے ساتھ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا وہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ میں نے ليلۃ القدر کی تلاش میں یہ اس عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا تھا۔ تیسرا عشرہ آ گیا، فرمایا جس آدمی نے میرے ساتھ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تھا وہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرے، کہ پہلے عشرے میں بھی میں نے نہیں پایا ہے ليلۃ القدر کو، دوسرے میں بھی نہیں پایا ہے، اب فرمایا تیسرے عشرے میں تلاش۔ مزیدار بات یہ تھی 10 راتیں تھی ہمارے پاس، 10 راتیں تو ہم اللہ کی یاد میں گزار دیتے، 10 راتیں تو ہم اللہ کی بندگی میں گزار دیتے، اور 83 سال سے زائد برس کی عبادت کا ثواب ملتا۔ اللہ کی قسم سودا سستا تھا، اور سہولت کر دی کا آخری عشرے کی بھی تاک راتوں میں تلاش، تاک راتوں میں تلاش، اس سے زیادہ سہولت والی بات نہیں ہوتی۔ اس دفعہ کے لیے آپ کے لیے ایک اور بات، ہر سال دوست اکثر کہتے ہیں ہماری تاک رات جدا ہے اور سعودیہ میں تاک رات جدا ہے، ہم کس تاک رات میں جاگیں، کس تاک رات میں عبادت کریں؟ یہ مجھے اور آپ کے لیے خوش قسمتی ہے، اس دفعہ ہماری تاک رات بھی وہی ہے، سعودیہ کی تاک رات بھی، تو یہ بہترین موقع ہے۔ اب کہنے والوں کے لیے گنجائش نہیں رہی ہے، نہ کرنے والوں کے لیے گنجائش نہیں رہی ہے، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ اچھا ليلۃ القدر میں ہم کریں، اس رات میں ہم کریں تمام عبادات، نماز کا بھی اہتمام کیجیے، قرآن تلاوت کا بھی اہتمام کیجیے، استغفار کا بھی اہتمام کیجیے، درود پاک کا بھی اہتمام کیجیے، صدقے کا بھی اہتمام کیجیے۔ اچھا اس رات کو پانے کے لیے آسان اور بہت خوبصورت عمل، ہر تاک رات میں تمام اعمال اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ضرور کیجیے، کچھ نفل کا اہتمام کیجیے۔ ہر رات صبح تہجد ٹائم ہم اٹھتے ہیں، سحری ٹائم اٹھتے ہیں، عادت بنا لیجیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد 8 رکعت ہوتی تھی، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان۔ رمضان میں بھی 8 رکعت آپ نے پابندی سے ادا فرمائی ہے، اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعت ادا فرمائی۔ اگر ہم اہتمام کر لیں 8 رکعت تہجد پڑھنے کا، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے،
ایک تو ہمیں نفل کا اہتمام اور ساتھ میں تاکراتوں میں خاص طور پر کچھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، استغفار کا اہتمام اور صدقہ ضرور دینا تاکراتوں میں۔ فائدہ کیا ہوگا میں آپ سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ آپ نے ایک رات میں ان تاکراتوں میں پڑھی ہے نفل، تاکراتوں میں آپ نے تلاوت کی ہے، تاکراتوں میں آپ نے اہتمام کیا ہے، ان میں لیلۃ القدر رہو گی نا، تو آپ سمجھیے آپ نے ایک رات نہیں نفل پڑھے ہیں، 83 برس سے بھی زائد آپ نے نفل پڑھے ہیں۔ آپ نے ایک رات صدقہ نہیں دیا ہے، 83 برس سے بھی زائد عرصہ آپ نے صدقہ دیا ہے۔ آپ نے ایک رات تلاوت نہیں کی ہے، 83 برس سے بھی زائد عرصہ آپ نے تلاوت کی۔ آپ نے ایک رات استغفار نہیں کیا ہوگا، پھر 83 برس سے بھی زائد عرصہ آپ نے استغفار کیا۔ ان تاکراتوں کا اہتمام۔ اچھا، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ایک بہترین عمل ہے اعتکاف۔ مسجد میں عبادت کی نیت سے آ کر، سنت کی نیت سے آ کر ٹھہر جانا، بہترین عبادت اعتکاف۔ کب شروع ہوتا ہے؟ 20ویں رمضان کو، 20ویں روزے کو، سورج طلوع غروب ہونے سے پہلے انسان مسجد میں نیت سے آ کر ٹھہر جاتا۔ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ جس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اس کے اور جہنم کے درمیان میں حق تعالی شانہ 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں خلا ہے، اتنا فاصلہ۔ اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، پھر اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اعتکاف سے باہر والا کر رہا ہوتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جنازے میں شرکت تھی، یہ اعتکاف کی وجہ سے نماز جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، اعتکاف کی وجہ سے بیمار کرسی نہیں کر سکا ہے، اعتکاف کی وجہ سے کسی کی عادت کے لیے نہیں جا سکا ہے، اس کو اعتکاف کرتے ہوئے ان تمام عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کو پا ہی لیتا ہے، اس لیے کہ فرمایا معتکف کا ہر لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، ہر لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا بھی، آرام کرنا بھی، وہ بھی عبادت۔ یہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اپنے رب کی جستجو میں، اپنے رب کی تلاش میں، اپنے رب کا قرب پانے۔ آپ کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں، جو آدمی کسی کے دروازے پر جا کے اپنا ڈیرا لگا دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے میں آپ کے در سے اٹھوں گا نہیں۔ ایسے موقف اللہ جل شانہ کے دروازے پہ آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، اللہ کے دروازے پہ آ کے رک جاتا ہے اور یہ التجا کرتا ہے، یا باری تعالیٰ جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرما دیتے میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں۔ معتکف جو ہوتا ہے، معتکف وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، تجارت کو چھوڑ کے آتا ہے، ظاہری طور پر اپنے سارے دنیا کے مراسم چھوڑ کے ادھر اللہ کے گھر میں ڈیرا اس لیے لگاتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے دنیا کے انس کے بدلے اپنا انس نصیب فرمائیے، تاکہ وہ انس قبر کی وحشت میں، قبر کی تاریکی میں، قبر کی تنہائی میں وہ آپ کا انس میرے کام آئے۔ حق تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں آتا ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے، اللہ کی نعمتوں کو اپنے وجود میں دیکھے، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرے اور اس پر اس کا شکر بجا لے۔ معتکف ہوتا ہے وہ اصل میں تنہائی میں آ کر اپنی غفلت کے جو لمحات گزرے ہوتے ہیں، جو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ان غلطیوں پر نادم ہونے کے لیے آتا ہے، شرمندہ ہو کے آتا ہے، ان اپنی غلطیوں پر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر تنہائی میں اپنے رب سے اپنی اعتکاف کی روح کو اگر کسی آدمی نے سمجھ لیا ہے، یقین مانیے اللہ کا قرب پانے کے لیے، حق تعالی شانہ کی رضا پانے کے لیے اعتکاف سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں۔ آخری شروع ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کا قیام فرماتے تھے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، لیکن آخری عشرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، رات بھر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بیدار رکھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رہنے کا حکم دیتے تھے
کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے آخری عشرے میں، اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرف برستی۔ آپ یہ بتانا چاہتے تھے عام دنوں میں تو ہم رحمت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور آخری عشرے میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی والا بنے، کوئی جستجو کرنے والا بنے، کوئی اللہ سے مانگنے والا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ ایسے انداز میں بیدار ہوتے تھے کہ کسی کے بھی آرام میں خلل واقع نہ ہو، سے تشریف لے جاتے، ایسے آرام سے تشریف لے جاتے کہ کسی سونے والے کے آرام میں خلل نہ ہو۔ مگر جب آخری عشرہ آتا تو آپ اپنے گھر والوں کو تاکید فرماتے تھے، تاکید فرماتے تھے، جگا دیا کرتے تھے کہ یہ آخری عشرہ ہے۔ سال میں انسان رمضان کو تلاش کرے اور رمضان کا اگر نچوڑ چاہیے، خلاصہ چاہیے، کریم چاہیے، زبدہ چاہیے، مکھن چاہیے تو وہ آخری کا نچوڑ، پورے رمضان کا حاصل، پورے رمضان کا خلاصہ آخری عشرہ۔ ہر لمحہ کی مغفرت مل رہی ہے، ہر لمحے اللہ کی طرف سے مغفرت مل رہی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی مل رہی ہے، مگر فرمایا آخری عشرے میں اللہ کی رحمت اور جوش میں ہوتی ہے۔ پہلے عشرے رحمت تھی، دوسرے عشرے میں رحمت بھی، مغفرت بھی، تیسرے عشرے میں رحمت بھی، مغفرت بھی، جہنم کی آگ سے آزادی سے خلاصی۔ اور پھر یاد رکھیے یہ جو رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے، اس میں اس مسجد میں جس میں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو، اعتکاف کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس محلے کی مسجد میں تو ایک شخص بھی اعتکاف کر لیتا ہے، پورے محلے کی طرف سے ایک سنت تھی، وہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اللہ جس مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام تھا، ایک آدمی بھی اس مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گا، پورے اہل محلہ گناہگار ہوں گے سنت علی الکفایہ کے ترک کی وجہ سے۔ اعتکاف کی فضیلت انسان ڈھونڈنا چاہے تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں مل سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام کیا، ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام۔ میری ساری گفتگو کا حاصل و خلاصہ یہ ہے، یہ رمضان مبارک اللہ کا انعام ہے اس کے بندوں، اللہ کا انعام، اور حق شانوں نے رمضان کے روزے دیے تو بھی ہماری مغفرت کا اس نے سامان کیا تھا، حق تعالی شانوں نے رمضان میں رات کا قیام دیا ہے تب بھی ہماری مغفرت کا سامان کیا ہے، اور پھر آخر میں بہت بڑی اس کی رحمت نے انتہا کر دی ہے، ایک رات عطا کر دی ہے، اس ایک رات کے بارے میں فرما دیا ایک رات میرا بندہ میری عبادت میں گزار دے۔ یہ قرآن پاک کی مستقل سورت ہے لیلۃ القدر، اس رحمت کو بتانے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے جب کسی چیز کی دل میں اہمیت ہوتی ہے تب انسان اس کی بات کو سمجھتا ہے، جتنی ہم سمجھے ہماری اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہو، بس اپنے گریبان میں جھانک لو اللہ کے دین کی قدر میری نگاہ میں کتنی، جتنی میرے دل میں اللہ کے دین کی قدر ہے، اللہ کے احکامات کی قدر ہے، اتنی ہی اللہ کی ہاں میری اللہ حق تعالی شانوں نے ایک جگہ بندوں سے بڑا شکوہ کیا، وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ، میرے بندوں نے میرے حق کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر اللہ کی قدر دانی کرتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، اگر اللہ قدر دانی کرتے کبھی اس کے حکم عدولی نہ کرتے۔ اس اللہ نے اس رات کی عظمت کے لیے پوری سورت اتار دی اور پھر فرما دیا تم ایک رات بندگی کر لو، میں تمہیں 83 برس کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب دوں گا۔ اللہ ہمیں اس رات کی عبادت کی توفیق دے، اس رات کی عظمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔